یہاں کس کو کیا پتا ہے کہ میرے ووٹ سے کیا ہوگا؟ یہاں تو ووٹ دیتے ہیں آپ گلیاں بنا دیں، نالیاں بنوا دیں، کھمبے رکھوا دیں بجلی کے، برادری کو ووٹ ملتے ہیں، غنڈہ گردی کو ووٹ ملتے ہیں، پیسے کو ووٹ ملتے ہیں، آٹے کے تھیلے تقسیم ہوتے ہیں اس کے ووٹ ملتے ہیں، نقد و نقد ملتا ہے سارا اس کو ووٹ ملتے ہیں، ساز باز ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ لگ جاتی ہے، پولیس لگ جاتی ہے، ڈی سی اور ساری مشینری شروع ہو جاتی ہے، ہوا بن جاتی ہے، میڈیا شروع ہو جاتا ہے، انہی کے نام لے کر مخالف موافق تذکرہ صبح و شام اینکرز لگ جاتے ہیں، پیسے بٹ جاتے ہیں، کروڑوں کھربوں اربوں روپے کی ڈیلز ہو جاتی ہیں، 2-3 مہینے انہی کا تذکرہ ہوتا ہے، باقی ساروں کا نام جتنے شرفاء ہیں جن کے پاس حرام کی دولت نہیں، کروڑوں اربوں روپے لگانے کے نہیں، جن کے پیچھے ایجنسیاں نہیں اندرونی اور بیرونی، وہ ساروں کا صفایا ہو جاتا ہے اس ملک کی زمین سے، میڈیا سے، اخبارات سے۔ وہی زندہ رہتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس غنڈہ گردی ہے، جن کے پاس برادری ہے، جن کے ساتھ ایجنسیاں ہیں، بیرونی دباؤ ہے۔ جس کے پاس علم ہے اس کا صفایا ہو جاتا ہے، فکر ہے اس کا صفایا، جس کے پاس کردار ہے اس کا صفایا، جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے اس کا صفایا، جو ملک کی قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں ان کا صفایا۔ اخلاق، شرافت، علم، فکر، امانت، دیانت، یہ سب جرائم ہیں اس نظام کے اندر، جس نظام کو بچانے پر یہ ساری حکومتیں اور جماعتیں متفق ہیں۔ اس نظام کو بچاؤ، نظام کو بچاؤ، آگ لگے تمہارے نظام کو، جہنم میں جائے یہ نظام، بھاڑ میں جائے یہ نظام جس نے 13 کروڑ عوام کو دوزخ میں ڈال رکھا ہے۔ لٹیروں کا نظام، بددیانتوں کا نظام، کرپٹ لوگوں کا نظام، حرام خوروں کا نظام، عیاشوں کا نظام، جاہلوں کا نظام، سازشیوں کا نظام۔ یہ چند لوگوں کا نظام ہے، ان کے مفادات کا، یہ 17 کروڑ کا نظام نہیں ہے، ان کو تو بھیڑ بکریاں بنا رکھا ہے۔ 24 گھنٹے ایک شور ہے کہ نظام کو بچنا چاہیے، ہر صورت نظام کو بچنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں یہ نظام ہے کیا؟ اس نظام کی ذرا تعریف تو کوئی کر کے بتا دے مجھے۔ یہ نظام ہے جو میں نے بتا دیا، باریاں بنی ہوئی ہیں، وہ گئے وہ آ جائیں گے، اور اب تو باریاں بھی نہیں، ساروں کا اکٹھا حصہ ملتا ہے۔ وہ باریوں کا وقت بھی گیا، اب سارے اکٹھا ایک ہی بار حصہ لے لیتے ہیں۔ کوئی مرکز میں ہے، کوئی پنجاب میں ہے، کوئی سرحد میں ہے، کوئی بلوچستان میں ہے، کوئی سندھ میں ہے، آپ گنتی کر لیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھ لیں کیا نظام ہے، سب حصہ لے رہے ہیں۔ کیا کسی نے ووٹ دینا ہے کس کو اور کیا جمہوریت ہونی ہے؟ کسی جماعت کا مینیفیسٹو ہی نہیں بچا۔ اس ملک میں کوئی پوچھتا ہے کس جماعت کا منشور؟ وہ منشوروں کے دور گئے، منشور ہوتے تھے، آئیڈیالوجی ہوتی تھی، جماعتوں کا فکر ہوتا تھا، پالیسیز ہوتی تھی، وہ سب چھٹی، سب کچھ گیا۔ کون پوچھتا ہے منشور؟ اب تو منشور یہ ہو گئے کہ اب بے نظیر کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے پر الیکشن لڑا جائے گا، اب بھٹو کے کیس کو ری اوپن ہونے پر الیکشن لڑا جائے گا۔ ہم نے بھٹو کے کیس کو ری اوپن کر دیا، بے نظیر کے قاتل بے نقاب کر دیے، 5 سال اکٹھے چلیں گے، کھائیں گے پیئیں گے مل کر، اینڈ پر کرپشن کا الزام لگ جائے گا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کرپٹ تھی، اور وہاں وہ کہیں گے صوبائی کرپٹ تھے، اور کرپشن کے خلاف مہم شروع ہو جائے گی۔ 5 سال سب مل کے اکٹھے سجی کھا رہے ہیں، پورا بکرے کی سجی مل جل کے کھا رہے ہیں، مرغے بھی کھائے جا رہے ہیں، حلوے بھی کھائے جا رہے ہیں، گوشت بھی کھائے جا رہے ہیں، سب کچھ مل جل کے، اینڈ پر آ کے پھر اب شروع ہو جائیں گے اس مردہ قوم کو، اس بیچاری بے شعور قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے، پھر میدان میں نعرے لگا کے نکل آئیں گے، نعرے، کوئی اسلام کا نعرہ لے کے نکل آئے گا، اسی اسلام دشمن نظام کا حصہ بنتے ہوئے، جنہوں نے چہروں پر داڑیاں سجا رکھی ہیں اور سر پہ پگڑے لگا رکھے ہیں، پگڑیاں، وہ اسلام کا نام لے کے نکل آئیں گے، قرآن ان کے ہاتھ میں ہوگا، پھر شریعت کی بولی آ جائے گی ان کے پاس، اسلامی نظام کی بولی آ جائے گی، سنت کی بولی آ جائے گی۔ یہ بولیاں ہیں۔ آپ چڑیا گھر چلے جائیں تو ہر جانور کی الگ بولی نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی بولی بولتا ہے، یہ سوٹیبلٹی ہے، بولیاں ہیں۔ کوئی اسلام اور شریعت کی بولی لے کے میدان میں اتر آئے گا، کوئی عوام کی بولی لے کے اتر آئے گا، کوئی جمہوریت کی بولی لے کے نکل آئے گا، کوئی غریب عوام کے غم ترانے گائے گا، کوئی کسی چیز کے، بس یہ سارے، اور 60 سال گزر گئے اس قوم کو اس تماشے میں مبتلا کر رکھا۔ یہ سارا نظام اس انقلاب کا دشمن ہے، اور انقلاب جب تک اس نظام کو آپ ٹکرا کر پاش نہیں کر دیتے، اس وقت تک انقلاب کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ کارکن اس
اس طویل سفر کے لیے جد و جہد کے لیے تیار ہو، مگر جد و جہد پرامن ہو، پرامن ہو، پرامن ہو۔ اور یہ جو جمہوریت اور الیکشن کا نظام بنا رکھا ہے یہ اس طرح ہے کہ ٹانگے کے اندر کار کا انجن سجا رکھا ہے، ٹانگے میں سے گھوڑے کو نکال دیا ہے اور ٹانگے کے دونوں باسوں کے درمیان کار کا انجن لٹکا دیا ہے اور چاہتے ہیں کار کی رفتار چلے۔ یہ الیکشن ویسٹرن ڈیموکریسی کے لیے یہ تقاضے ہیں بنیادی طور پہ، لوگوں کی تعلیم، ان کا شعور، ان کی پرائیویسی، ان کی آزادی رائے، اس کا احترام، ان کا شعور اور اس ووٹ کا اثر، ایک ایک ووٹ کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر پارٹیوں کے اندر بھی جمہوری کلچر ہوتا ہے۔ یہاں حیا نام کی شے ہی کوئی نہیں ہے سارے پاکستان میں، سیاست کے نظام میں۔ لوگ داخل ہو جاتے ہیں پارٹیوں میں، پتہ نہیں ہوتا ایجنڈا کیا ہے، پھر ناراض ہو کے چوتھے دن نکل جاتے ہیں، پھر ان کو رسائی منائی ہو جاتی ہے، پھر داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں مرکز سے نکل گئے، صوبے میں برقرار رہنا ہے، کوئی کہتا ہے اس صوبے سے نکل گئے۔ یہ سارا ایک تماشا ہے، اور اس قوم کا شعور اتنا ختم ہو گیا کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک سرکس ہے، سرکس ڈرامہ ہے۔ قوم کے اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، انہیں احساس دلائیں۔ اگر اس طرح سوئے رہے تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مہنگائی انتہا پر ہے، بے روزگاری انتہا پر ہے، پانی ملتا نہیں ہے، بجلی ملتی نہیں، آٹا نہیں ملتا، کھانے کو کچھ ملتا نہیں، لوگوں کے وسائل کمتر رہ گئے، بجلی استعمال کیے بغیر بل اتنا ہے کہ تنخواہیں صرف بل پر چلی جاتی ہیں۔ لوگ حرام کھانے کے لیے فتویٰ پوچھ رہے ہیں کراچی مولوی صاحبان سے کہ حرام کھانا حلال ہو جائے، رشوت حلال ہو جائے۔ اس نوبت تک جا کے پہنچے ہیں لوگ، چوری کرنا حلال ہو جائے، ڈاکہ ڈالنا حلال ہو جائے، فتویٰ پوچھا ہے۔ 2000 لوگوں نے دستخط کر کے جا کے کراچی میں، وہ جو 2000 لوگ مل کے جو فتویٰ پوچھتے ہیں کہ چوری کرنا حلال ہو جائے، وہ گھر سے نکل کے سارے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک ہی بار اس حرام کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتے جو ملک پر مسلط ہے، حرام نظام کو۔ یہ شعور ہے جس کو آپ نے بیدار کرنا، اس شعور کو بیدار کرنا، اس کے بغیر کوئی تبدیلی پاسبل نہیں ہوگی۔